اور ایک واقعہ ہے نوجوان کا ہے کہ وہ والد نے پوچھا، چونکہ جو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جب نفسیاتی مرض ہو جاتا ہے وہ بھولنے لگتے ہیں، تو پوچھا کہ بیٹا کون سا دن ہے آج؟ اس نے بتایا کہ جمعے کا دن ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بھول گئے، وہ پھر کہا کہ بیٹا سنو آج دن کون سا ہے؟ پھر اس نے جواب دے دیا کہ بیٹے نے پھر پوچھا کہ تیسری مرتبہ کہ آج دن کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بتا تو دیا آپ کو کہ جمعے کا دن ہے، کتنی مرتبہ پوچھیں گے یہ بات؟ والد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک ڈائری نکالی، کہا کہ چاہتا ہوں اس ڈائری کو تم پڑھو۔ انہوں نے ڈائری کھولی تو اس میں اس کی ولادت سے بچے کی کہ آج میرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا، خوشی اپنے جذبات ان کا اظہار تھا، پھر 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، اس طرح سے لکھا ہوا تھا۔ اس میں کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے، تو اس میں جب اس نے کھولا کہ 3 سال کا غالباً 3 سال والا پیج، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے یہ پوچھا ایک پرندے کو دیکھ کر کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ طوطا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد کہ یہ کیا ہے؟ طوطا ہے۔ لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے 70 مرتبہ یہ سوال کیا، اور میں نے 70 مرتبہ محبت میری بڑھتی گئی، جب بھی وہ پوچھتا تھا اس کو گلے سے لگا کے اس کا بوسہ لے کے اس کو جواب دیا کہ تو وہ پڑھ رہا تھا تو رو رہا تھا کہ بیٹا 70 مرتبہ تو نے پوچھا لیکن میں نے تجھے جھڑکا نہیں ایک مرتبہ بھی۔ میری ضعیفی نے آج مجھے یہاں پہنچا دیا کہ میں نے تیسری مرتبہ تجھ سے سوال کر لیا تو تجھ کو اس کا برا لگ گیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے سامنے یہیں پہ سب آ جاتا ہے۔ سینکڑوں واقعات تاریخ کے دامن میں ایسے محفوظ ہیں کہ وہ بزرگوں نے بیان کیا کہ ہم بصرے سے یا کسی بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ کو بہت مار رہا ہے، تو بڑا افسوس ہوا، بچایا اس کو، تو اس باپ نے کہا کہ نہیں اس کو مت روکیے، اس کو مارنے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ نیا کام نہیں کر رہا، یہی میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، یہ میں آج اپنا وہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہی اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ یہیں پر جو ہے وہ نتیجہ یہاں کا نکل آئے گا، اور آخرت کا تو روایت گزری تھی نظر سے کہ جس میں یہ تھا کہ شہید درجہ شہادت پہ فائز ہو کر جب پہنچے گا تو نامہ اعمال میں والد کی نافرمانی درج ہوگی، شہید ہو کر آیا لیکن اس کو جنت نہیں ملے گی، مقام اعراف پہ رکھا جائے گا والد کی نافرمانی نے۔ کون ہے والد؟ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہی نہیں کھلا۔ اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ بعض اولاد کے متعلق انہوں نے خود لکھا اس بات کو کہ میرے والد بہت ضعیف تھے، ان کی میں خدمت کیا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی یہ بات ذہن میں آ جاتی تھی بہت میں نے ان کی خدمت کی، ایک اندر سے وہ ہو جاتا ہے نا انسان کے، اور میری اپنی بھی تو مصروفیات ہیں، میرے اپنے کبھی کبھی حالانکہ یہ خیالات دیکھیے یہ تو اس سے آدمی کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، تو اس سے فوراً آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ان کی وجہ سے میرے بزنس کا کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تو تب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے ان کو یہ وقت دیا تو وہ آرڈر نکل گیا، وہ چلا گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اچانک میری آمدنی بہت کم ہو گئی، بزنس جو ہے ایک دم نیچے آنے لگا۔ میں اس وقت پریشان ہوا بہت، اور میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے کاروبار میں ترقی عطا کر دے، اور میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس وقت کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جس کو تو بوجھ سمجھ رہا تھا نا، انہی کی وجہ سے یہ سب آ رہا تھا، جن کو تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ آرڈر چلا گیا، ان کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا، کیا اسی کی برکت سے تو ہم تم سب کو دے رہے تھے؟ یعنی یہ آواز آئی کہیں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھا، والد کی قبر پہ گیا اور رو رو کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور والد سے معافی مانگی۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی، صحیح بات، جن کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں انہی کی وجہ سے وہ ان کا رزق، وہ ان کے لیے رزق اتر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کو کھلا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے وجود کی وجہ سے ہم کو بھی مل رہا ہے۔